مجھے لوگ کہتے ہیں حسن اللہ ریاضی کو جواب دوں، میں کیا جواب دوں اس کو؟ ٹھیک ہے، میں جواب دوں گا تو آپ میرے اوپر 295 سی لگائیں گے. آپ لوگ جواب دیں نا. لوگوں سے لاکھوں روپے چندہ آپ لوگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دین کی خدمت کے نام کے اوپر پوری قوم کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے. تو جب آپ کے اوپر اہل سنت کے منہج پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں آپ جواب دیں. جواب بھی ایک آپ یہ دیں نا. آپ بھی ہنسی ہم بھی ہنستے ہیں جماعت عمریہ کے فضائح پر، ان کی بے شرمیوں پر، ان کے قبائح پر. ان کی کوئی نہ حیا ہے نہ شرم ہے. یوم اول سے ابو بکر کی خلافت کے ابتدا سے آج تک ان کی مذہب جھوٹ، بے شرمی اور کفر و الحاد پہ چلتا آ رہا ہے. میں نے شروع سے ایک قاعدہ تاسیس کیا تھا اپنے تجارب کی بنا پر، یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن بہت سارے احادیث اور آیات کے مطابق ہے کہ مذہب عمریہ قام على الكذب ودام على الكذب ولا يمكنهم الدفاع عنها الا بالكذب. قاعدے کا ترجمہ کیا ہے کہ مذہب عمریہ کا قیام اور تاسیس اور اساس بنیاد جھوٹ پر ہے، اور اس کا دوام میں بھی جھوٹ ہی کے مظاہرے پہ ان کو حاصل ہے، اور ان کو کبھی اپنے مذہب کا دفاع میسر نہیں مگر جھوٹ کے ذریعے سے. تو میں اللہ یار یہاں پہ زندہ ہوں، میرے ویب سائٹس ہیں، میرا فون نمبر ہے، میرے ای میلز ہیں. کوئی میرے سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. میں خود چیلنج دے چکا ہوں جماعت عمریہ کے تمام علماء کو کہ آؤ میرے سے مناظرہ کرو. تو ان لوگوں کو اتنی شرم نہیں ہے، ان بے شرموں کو، ان جماعت عمریہ، ان عائشہ اور ابو بکر عمر کے بیٹوں کو، کہ اپنے اسلاف کی طرح یہ سوائے ان کے جھوٹ، فریب، مکر، قید کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. شرم بھی نہیں ہے ان کو، حیا بھی نہیں ہے. دوسری بات، شیعوں کو تو قیامت یہ لوگ یہی مصری محمد علی مرزا نے دعوت دی ہے، چیلنج دیا ہے مناظرے کی توحید پر. اور پر مجھے بالخصوص ان کے چیلے سید علی الحسن نقوی نے مجھے ای میل لکھا ہے کہ آپ آ کے قرآن اور بخاری اور مسلم کی روح سے ہمارے ساتھ مناظر کیجیے توحید پر. میں نے قبول کیا، پھر بھی یہ بھاگ گئے ہیں. ان کو شرم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. ان جیسے کچھ سال پہلے، 5-6 سال پہلے کی بات ہے یا 7 سال پہلے کی بات ہے، ابھی تک وہ کلپ محمد علی مرزا کے سائٹ پہ موجود ہے، اس کے چینل پہ موجود ہے کہ علی الحسن نقوی صاحب آ گئے وہاں پہ، انہوں نے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ کو مناظرے کی چیلنج دیتے ہیں کہ نص من اللہ یا منصوص من اللہ، ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ اس پہ مناظرے کی چیلنج ہے. میں نے اسی وقت ان کو جواب دیا قبول ہے، آجاؤ مناظرہ کرو. چیلنج دیا مجھے، نام لے کر مجھے چیلنج دیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، یہ دوسری مرتبہ ہے چیلنج دیا کہ نام لے کر، وہ کلپ ابھی تک موجود ہے کہ حسن اللہ آؤ مناظرہ کرو منصوص من اللہ پر، ائمہ طاہرین علیہ السلام پر، امامت پہ منصوص من اللہ پہ، ہم سے مناظرہ کرو. میں نے اسی وقت کہا کہ قبول ہے، آجاؤ. تو اس کے بعد مجھے کیا جواب دیا کہ ابھی آپ کے سبسکرائبر کم ہیں. دیکھیں ایک حرامی عمری کا طریقہ کار کیا کہ آپ کے سبسکرائبر کم ہیں اس لیے ہم آپ سے مناظرہ نہیں کرتے. تو حرامی انسان، اگر آپ کی چیلنج سے پہلے بھی تو میرے سبسکرائبر کم تھے، تو چیلنج کیوں دیا بھائی؟ چیلنج کیوں دیا؟ جب ہم نے چیلنج قبول کیا پھر بھاگ جاتے ہو کہ سبسکرائبر کم ہیں شخص کے. سبحان اللہ. جب آپ کے 1 لاکھ یا 1 ملین سبسکرائبر بنیں گے تب ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کریں گے. پھر ابھی دفعہ چیلنج دیا ہم سے توحید پہ مناظرہ کرو قرآن اور بخاری اور مسلم کی روح سے. ہم نے قبول کیا، پھر کہتے ہیں قبول نہیں کرتے اس لیے ساجد نقوی نے آپ کو سپورٹ نہیں کرتے.